بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی ٹورسٹ کی پسندیدہ ڈیسٹینیشن استنبول ترکی ہے۔ استنبول کی مشہور ٹورسٹ سائٹس اور ترکی کے دوسرے شہر سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہیں۔ یہاں کا شاندار موسم بہت انجوائیبل ہے۔ اگر آپ ترکی استنبول جانے کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو میرا پکا یقین ہے کہ یہ ٹرپ ٹرکش اسٹریٹ فوڈز کو انجوائے کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ استنبول پہنچ کر اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ٹرکش اسٹریٹ فوڈز کو بہت انجوائے کر سکتے ہیں۔ ٹرکش روایتی کھانے لیتے ہوئے اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کی تصاویر آپ کے لیے سنہری یادیں بن سکتی ہیں۔ یہ آپ کی یادوں کی البم میں رنگ بھر سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم استنبول کی مشہور اسٹریٹ فوڈز ٹرپ پر چلتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر انجوائے کیجیے گا۔ یہ استنبول کی اسٹریٹ فوڈز کی مکمل گائیڈ ہے۔ میں یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ سے ایک چیز کی معذرت کرنا چاہتا ہوں اگر میں ٹرکش کھانوں کو صحیح طریقے سے پروناؤنس نہ کر سکوں۔ استنبول اسٹریٹ فوڈ لورز کی پیراڈائز ہے۔ استنبول میں اسٹریٹ فوڈز کی بہت ویرائٹی ہے اور یہ بہت لذیذ ہے جو تازہ اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ استنبول کی گلیوں اور سڑکوں پر یہ لذیذ اسٹریٹ فوڈ ٹھیلوں، پیڈلرز، گلی کے کونوں پر، گلیوں میں، دکانوں میں یا شہر بھر کے ریسٹورانٹس میں پیش کیا جاتا ہے۔ ڈونر کباب سے لے کر لہمچون تک استنبول میں اسٹریٹ فوڈز ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو مس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اتنے مزیدار چوائسز اویلیبل ہیں کہ ان میں سلیکشن کرتے وقت آپ کو یقیناً دشواری ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو استنبول میں مزیدار ترین اسٹریٹ فوڈز کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ استنبول میں آپ کو یہ کہاں سے ملیں گے۔ استنبول اور ترکی بھر میں اسٹریٹ فوڈز انتہائی محفوظ ہے اور آپ اسے بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں۔ میونسپلٹی ان کھانوں کی فروخت کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے اور پھر ان کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ کوشن: آپ اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے کھانے کا انتخاب کیجیے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے استنبول میں دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں تو یہاں پر کھانے کی قیمتوں میں بہت ویریشن ہے۔ جس کا جہاں دل چاہے اور جتنا داؤ لگے وہ اتنی ہی قیمت وصول کر سکتا ہے۔ سڑک پر ٹھیلوں اور اسٹریٹ کارنرز پر پائے جانے والے کھانے کی قیمت نسبتاً ریسٹورانٹس میں ملنے والے کھانوں سے کم ہوتی ہے۔ استنبول میں ان کھانوں کو تلاش کر کے کھانے کا مزہ اپنا ہی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے اسٹریٹ فوڈ کی طرف۔ گرلڈ فش سینڈوچ استنبول کی بہترین اسٹریٹ فوڈز میں سے ایک ہے جسے ہر آنے والے کو لازماً آزمانا چاہیے۔ یہ چینج لمبی سینڈوچ بریڈ میں تازہ گرلڈ میکرل فش، تازہ بند گوبھی اور پیاز رکھ کر بنائی جاتی ہے، اور ہاں، اس کو کھاتے وقت اس پر لیمن نچوڑنا نہ بھولیے۔ یہ انتہائی خستہ اور مزیدار ہوتی ہے، لیکن کھاتے وقت مچھلی کے کانٹوں کا خیال رکھیں۔ اس فش سینڈوچ کو کھانے کی بہترین جگہ باسفورس کے کنارے مچھیروں کی کشتیاں ہیں جو رنگ برنگی لائٹوں سے سجائی گئی ہیں، اور اس میں بڑے بڑے تووں پر مچھلی گرل کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی شاندار منظر ہے اور بے شمار لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہاں آنے اور مچھلی کا سینڈوچ کھانے کا بیسٹ وقت شام میں ہوتا ہے، جب یہ روشنیاں آن ہو جاتی ہیں اور لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ جب آپ اس کشتی سے تازہ بنا ہوا فش سینڈوچ لیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کشتی کے دوسرے کنارے پہ تازہ مچھلیاں باسفورس سے نکال کر آپ کو بنا کر دی جا رہی ہیں۔ یہ بہت ہی رومانوی خیال ہے، لیکن حقیقت میں یہ نارویجین میکریل فش ہے جو امپورٹ کی جاتی ہے اور استنبول کے سارے ریسٹورانٹس میں اور ان بوٹ ریسٹورانٹس میں سرو کی جاتی ہے۔ باسفورس کے اس کنارے پر آ کر یہ فش سینڈوچ کھائے بغیر آپ کی استنبول کی سیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کشتیوں کے نزدیک ہی ساحل پر پکل جوس ملتا ہے جو آپ کے اس سینڈوچ کے لطف کو دوبالا کر دے گا۔ ٹرکش جلیبی، اس کو ہلکا ٹیٹلش بھی کہا جاتا ہے، آپ اسے ٹرکش جلیبی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پستہ اور ناریل کے چھڑکاؤ کے ساتھ یہ مٹھائی پورے شہر میں تقریباً ہر جگہ ملتی ہے۔ پاکستان میں ملنے والی جلیبی کی طرح میدے کو گول شکل میں لا کر ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے اور پھر اسے چینی کے شیرے میں ڈبویا جاتا ہے اور انتہائی مزیدار کرسپی مٹھائی تیار ہو جاتی ہے۔ روسٹڈ چیسنٹس، جنہیں کیسٹین کباب بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں گوشت نہیں ہوتا۔
ٹرکی میں شاہ بلوط کے بہت سے درخت پائے جاتے ہیں اور اس سے حاصل کیے گئے چیسنٹس لکڑیوں اور کوئلوں پر بھون کر بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ سردیوں میں ٹھیلوں کے پاس کھڑے ہو کر آگ پر بھونتے ہوئے ان کو دیکھنا اور پھر وہیں کھانا ایک بہت ہی مزیدار ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر بھنی ہوئی چھلی بھی مل جاتی ہے جو یقیناً آپ کو پاکستان اور مری کی سیر کی یاد تازہ کروائے گی۔ کچھ لوگوں کو اس کا ذائقہ پھیکا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ٹرکش لوگوں کا سردیوں میں پسندیدہ ناشتہ ہے۔ کوفتے ایکمیک ایک تھوڑا غیر معروف اسٹریٹ فوڈ ہے جو مغربی ٹرکی سے شروع ہوتا ہے اور عثمانی دور میں پورے ملک میں پھیل گیا۔ اس میں میٹ بالز ہیں جسے روٹی میں تازہ کٹی ہوئی پیاز، ٹماٹر اور گرل کی ہوئی ہری مرچ اور ہرے دھنیے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ کالی مرچ، زیرہ اور آل سپائسز ان میٹ بالز کو بہت مزیدار بنا دیتے ہیں۔ جب کبھی استنبول میں کسی اسٹیڈیم میں فٹ بال میچ ہو تو اسٹیڈیم کے ارد گرد پیڈلرز کی تیار کی ہوئی میٹ بالز کی یہ پاپولر ڈش بہت مشہور ہے اور بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ استنبول ٹرپ کا پورا مزہ لینے کے لیے آپ اس اسٹریٹ فوڈ کو ضرور ٹرائی کریں۔ کچے قیمے کے کوفتے، جنہیں سگ کوفتے بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹرکی کی سب سے مشہور لوکل ڈش ہے جو کہ مٹن کے کچے قیمے، پیاز، لہسن، ٹماٹر اور گرم مسالہ بہت باریک پیس کر بنائی جاتی ہے۔ اسے کچا ہی کھایا جاتا ہے اور یہ تازہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے اب اس ڈش کو گورنمنٹ نے ڈسکریج کیا ہے اور کچھ جگہوں پر بند کر دیا ہے، لیکن ڈھونڈنے سے کچھ ریسٹورانٹس میں آپ کو یہ ڈش مل سکتی ہے۔ مشہور و معروف ویٹ برگرز، گیلے برگرز، استنبول میں ملنے والے یہ اسٹیمڈ برگر ہے جو ہر اس برگر سے مختلف ہے جو آپ نے پہلے کبھی کھایا ہوگا۔ بیف کباب اور سفید نرم بند لہسن اور ٹماٹر کی چٹنی سے بنا ہوا یہ برگر بہت دیر تک سٹیم میں رکھا جاتا ہے، جس سے اس کا شاندار ذائقہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ سمٹ، تازہ نرم کروزنٹ کی طرح بنی ہوئی یہ گول بریڈ جس پر بہت سارے تل لگے ہوتے ہیں، انتہائی تازہ اور مزیدار ہوتی ہے۔ استنبول میں جگہ جگہ ٹھیلوں پر آپ کو مل جائے گی اور اسے کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹرکش پنیر، ٹرکش ٹی، میٹھی بالائی اور شہد کے ساتھ آپ اس کو صبح صبح کھائیں۔ یہ ایک بھرپور ناشتہ ہے جو آپ کو سارا دن توانائی مہیا کرتا ہے اور اس میں زبردست ٹریڈیشنل ٹچ بھی ہے۔ میں نے اپنا پہلا سمٹ ٹرکش ایئر لائن کی اسلام آباد سے استنبول کی پرواز میں بزنس کلاس میں سفر کرتے ہوئے تازہ بیک کیا ہوا کھایا اور اسے بار بار کھانے کی خواہش ہے۔ بکرے کی بھری ہوئی بھنی ہوئی سٹفڈ آنتیں، بھیڑوں کی بھری ہوئی آنتوں کو زبردست طریقے سے گرل کیا جاتا ہے اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ٹماٹر اور کھیرے اور پیاز کے ساتھ بریڈ میں رکھ کر کھایا جاتا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹ فوڈ سے زیادہ ڈیلیکیسی کے طور پر لیا جاتا ہے اور لوکل لوگوں میں بہت مشہور ہے۔ یہ ذرا مہنگا کھانا بھی ہے۔ تازہ پکی ہوئی پیسٹری، بوریک، ایک ٹرکش پیسٹری ہے جو کہ پنیر، پالک، پسے ہوئے گوشت اور سبزیوں سے بنی ہے۔ یہ پف کی طرح بنی ہوئی پیسٹری ہے۔ استنبول میں آپ کو بہت مختلف طریقوں سے بنی ہوئی اس طرح کی پیسٹریاں ملیں گی جن میں بہت سی مختلف چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو ناشتے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک یہ آپ کو مل جائے گی جو ناشتے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ چکن اور ابلے ہوئے چاول ٹرکی کا پسندیدہ ترین پکوان ہے، لیکن عام طور پر یہ گھروں میں بنایا جاتا ہے، لیکن آپ کو بازار میں کہیں کہیں یہ مل جائے گا۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اور اس کے لطف کو دوبالا کرنے کے لیے آپ اپنے چاولوں پر کچھ کالی مرچ چھڑکنا اور اچار والی ہاٹ چٹنی استعمال کرنا نہ بھولیں۔ ٹرکش شوارما، نرم سفید روٹی میں لپٹے ہوئے ادانا کباب، عرفہ کباب، ڈونر کباب، کوفتے، چکن شیش کباب سے بھرا ہوا اور اس کے اندر پیاز اور کٹے ہوئے ٹماٹر، ہرا دھنیا اور بہت سے چٹنیوں کے ساتھ یہ بہت ہی لذیذ کھانا ہے۔ اگر آپ ادانا یا عرفہ کباب سے بنا ہوا یہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ٹرکش نمکین لسی لینا نہ بھولیے۔ ہائے، آئی لو یو استنبول۔ بیکڈ پوٹیٹو یا بھنے ہوئے آلو،
بہت بڑے سائز کے بھنے ہوئے آلو کے اندر بھری ہوئی سیلڈ سرد اور برف باری کے موسم میں ایک شاندار اسٹریٹ فوڈ ہے۔ ڈونر کباب، چکن، بیف اور مٹن کا گرل کیا ہوا گوشت پیٹا بریڈ میں لپیٹ کر ٹماٹر، ہرا دھنیا، پیاز، سمک اور مسالوں کے ساتھ لیمن نچوڑ کر بہت ہی مزیدار اور شاندار مشہور و معروف ٹرکش اسٹریٹ فوڈ ہے۔ استنبول میں اس کی ہزاروں دکانیں ہیں۔ ٹرکش آئس کریم، آئس کریم کھانے کا تجربہ کم اور تماشا دیکھنے کا شوق زیادہ ہے۔ ٹرکش آئس کریم کے سٹالز پر یہ لڑکے روایتی لباس میں ملبوس آپ کو آئس کریم کون پکڑانے سے پہلے جو مزیدار حرکتیں کرتے ہیں وہ ہر آنے والے ٹورسٹ کے لیے ایک کشش کا باعث رکھتی ہے۔ ویسے آئس کریم بھی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ لہمچون، اسے ٹورسٹ کے لیے ٹرکش پیزا بھی کہا جاتا ہے۔ پتلی روٹی پر مزیدار سبزیاں بھرا کیما ڈال کر اسے پکایا جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار اسٹریٹ فوڈ ہے۔ اگر آپ کو لکڑی پر بنا ہوا لہمچون ملے تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ضرور ٹیسٹ کریں۔ ویسے کسی دیہات میں اگر آپ کا جانا ہو اور وہاں کی شادی کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملے ٹرکی میں تو وہاں لہمچون مہمانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ استنبول میں ٹرکی کے مشہور اسٹریٹ فوڈز آپ کے منتظر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ استنبول کا یہ فوڈ ٹرپ آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ثابت ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔